ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برقائے خان، مصنف اسلم راہی MA۔ قسط نمبر 15۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سرائے باتوں میں چار سو خاموشی اور ہو کا عالم تھا۔ ایسے میں باتو کا بیٹا سرتاق اور راہب ولیم دونوں اس خیمے میں داخل ہوئے جس میں گروسو کا قیام تھا۔ جب وہ خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا خیمے میں اس وقت گروسو کے دوست بروک کے علاوہ دو اور جوان بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سرتاق اور ولیم ٹھٹکے، آہستہ آہستہ خیمے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی گروسو اور اس کا ساتھی بروک اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے دوسرے دو بھی کھڑے ہو گئے۔ کمرے میں لگی ہوئی نشستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گروسو نے سرتاق اور راہب ولیم کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ دونوں چپ چاپ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر گروسو کو مخاطب کرتے ہوئے سرتاق بول پڑا، اگر تم برا نہ مانو تو کیا تم بتاؤ گے یہ تمہارے کمرے میں تمہارے دو ساتھی کون ہیں؟ گروسو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، خاقان کے بیٹے، جس وقت ہم یہاں آنے کے لیے قبرص سے روانہ ہوئے تھے اس وقت ہم چار ساتھی تھے، دو ہم اور دو یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام باربک اور دوسرے کا نام سرجیس ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی کے راستے میں باربک بیمار ہو گیا۔ ہم نے سرجیس کو اس کی تیمارداری کے لیے چھوڑا اور خود یہاں روانہ ہو گئے۔ ہمارے بعد باربک تندرست ہو گیا اور یہ اور سرجیس بھی اب یہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ مقابلے سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے خیموں کے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ جواب میں سرتاق نے سکھ کا ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، چلو یہ بھی اچھا ہوا کہ اب تم دو کی بجائے چار ساتھی ہو۔ گروسو، یہ جو مقابلے کے میدان میں تمہیں مسلمان بدو عمیر بن نصر تیغ زنی کے مقابلے میں زیر کیا ہے، مجھے اس کا بے حد دکھ اور صدمہ ہے۔ گروسو، میں نے تو ایک لاجواب اور بہترین تیغزن تھا۔ بڑے بڑے ماہر منگول تیغزن تیرے سامنے جھک گئے تھے اور تو نے سب کو زیر کر دیا تھا، لیکن تجھے اس عمیر بن نصر کے سامنے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے تو تجھے زیر کر لیا اور تیرا کوئی بس ہی نہ چلنے دیا۔ اس پر مستزاد یہ کہ اس نے تمہیں زمین پر لٹایا اور ایسا مارا کہ جس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ گروسو، مجھے دوسرا افسوس یہ ہے کہ جب تو نے تیغزنی کا مقابلہ ہار گیا تھا تو نے اس کے ساتھ مکہ بازی شروع کی تھی۔ کم از کم اس وقت ہی تو نے اسے مار مار کر زمین پر گرا دیا ہوتا تو پھر بھی تمہاری عزت رہ جاتی۔ گروسو بڑی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ بدو بھی عجیب و غریب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تلوار اور تیغزنی کے فن میں مجھ سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اس سے اپنے مقابلے میں میرا بس نہیں چلنے دیا۔ اس نے اس انداز کے ساتھ مجھ پر حملے شروع کیے کہ میں اس کے حملوں کا رخ اور سمتوں کو سمجھ ہی نہ سکا۔ بس یوں جانو، اس نے مکمل طور پر مجھے اپنے سامنے بے بس کر دیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں مکہ بازی میں اسے زیر کر لوں گا، لیکن میری بدبختی کہ میں اس میں بھی اس کا پلڑا بھاری رہا، اور اب سب سے بڑی بدبختی یہ کہ اس کی شادی بختائی سے ہو گئی ہے۔ اب وہ بختائی کا شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ اس شہر میں بہت زیادہ صاحب عزت اور خاقان کی نگاہوں میں ذی وقار ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد گروسو رک گیا۔ وہ بڑا پریشان اور فکر مند تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے راہب ولیم اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، گروسو، یہ جو مسلمان بدو نے تمہیں اپنے سامنے مقابلے کے دوران زیر کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں پوری نصرانیت ہی مسلمانوں کے سامنے زیر اور مغلوب ہو کر رہ گئی ہے۔ جتنا دکھ مجھے تمہارے ہارنے کا ہوا ہے آج تک کسی کا نہ ہوا تھا اور نہ ہی ہوگا۔ جس وقت وہ تمہیں اپنے امامے سے باندھ کر گھسیٹتا ہوا خاقان کی طرف لے جا رہا تھا، اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا یہ بھی جی چاہ رہا تھا کہ کاش خداوند یسوع مسیح ایسا کرتا کہ تمہاری جگہ وہ بدو ہارتا اور تم اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹ کر خاقان کے پاس لاتے، پر ہائے افسوس، میری کوئی بھی دعا اس موقع پر قبول نہ ہوئی۔ راہب ولیم کی اس گفتگو سے گروسو اور اس کے تینوں ساتھی فکر مند اور پریشان ہو گئے۔ اس بار سرتاق گروسو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، گروسو،
تیغ زنی کے مقابلے میں اس ناکامی پر دل برداشتہ مت ہو۔ میں اس عمیر بن نصر کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے بختائی کو جیت کر اس سے شادی کر کے ایک طرح سے ہماری عزت، ہمارے وقار پر شبخون مارا ہے، اور یہ میں کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ذرا حالات کو آگے بڑھنے دو، پھر میں تمہارے ساتھ چند دن تک مشورہ کروں گا۔ اس کے بعد میں تم چاروں کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس عمیر بن نصر کا خاتمہ کر کے اپنی بہن بختائی کو اس سے رہائی دلائی جا سکتی ہے۔ اب تم چاروں آرام کرو، میں جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سرتاق اور راہب ولیم اس کے خیمے سے نکل گئے۔ ایک شام عمیر بن نصر اور بختائی اپنے خیمے میں باہم گفتگو کر رہے تھے، اور ان کے سامنے کچی مٹی کی بنی ہوئی انگیٹھی میں آگ کے کوئلے دہک رہے تھے۔ ایسے میں برکائے خان ان کے خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ برکائے مسکرایا، ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو بیٹھنے کے لیے کہا، خود بھی جا کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر عمیر بن نصر کو مخاطب کرتے ہوئے برکائے کہہ رہا تھا، ابن نصر، میرے بھائی، میں تیرے لیے دو خبریں لایا ہوں۔ پہلی یہ کہ 2 دن پہلے میرے بھائی باتو نے تمہارے ساتھی عرب سوداگروں کو اپنے پاس بلایا تھا۔ ان سے گرجستان کی ملکہ روسودان سے متعلق تفصیل طلب کی تھی، جس کے جواب میں ان عرب سوداگروں نے روسودان اور اس کے حسن و جمال کی بے حد تعریف کی۔ اس تعریف سے متاثر ہوتے ہی اسی روز میرے بھائی باتو نے 2 قاصد گرجستان کی طرف روانہ کیے۔ ان قاصدوں کے ذریعے سے اس نے ملکہ روسودان کو حکم دیا ہے کہ بنفس نفیس اپنے محافظوں کے ساتھ باتو کی خدمت میں حاضر ہو۔ برکائے جب خاموش ہوا، تب کسی قدر جستجو کے انداز میں عمیر بن نصر کہنے لگا، دوسری خبر کیا ہے؟ دوسری خبر یہ ہے کہ تیرے ساتھی سوداگر یہاں سے صبح ہی صبح کوچ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا سامان تجارت بیچ چکے ہیں۔ غور سے ابن نصر کی باتیں طرف دیکھتے ہوئے برکائے نے کہا۔ یہ دونوں خبریں سن کر عمیر بن نصر تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر کہنے لگا، برکائے میرے عزیز بھائی، تمہارا کیا خیال ہے؟ باتو کس مقصد کے تحت گرجستان کی ملکہ کو اپنے ہاں طلب کر رہا ہے؟ برکائے فوراً سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، گو باتو میرا بھائی ہے، لیکن میں صاف دلی سے کہوں گا کہ وہ حسن پرست انسان ہے۔ پہلے 2 قبرصی تیغ زنوں نے بھی ملکہ رسودان کے حسن و جمال کی بہت تعریف کی تھی، اس لیے کہ وہ گرجستان سے ہوتے ہوئے ادھر آئے تھے۔ اس کے بعد تمہارے تاجر ساتھیوں نے بھی ویسی ہی تعریف ملکہ رسودان سے متعلق کی ہے، جس سے وہ چاہتا ہے کہ ملکہ رسودان کو اپنے حرم میں داخل کرے اور اس کے ملک پر قبضہ کر لے۔ اس لیے اس نے ملکہ رسودان کو اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ عمیر بن نصر کی بجائے بختائی بول پڑی، اگر میرا باپ یہ ارادہ رکھتا ہے تو اس کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ زبردستی گرجستان کی ملکہ رسودان کو اپنے حرم میں رکھ لے، اور میرے باپ کو اپنی عمر کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے سب بچے جوان ہیں، خود وہ گنٹھیا کا مریض ہے۔ اس کا یہ مرض اپنی آخری حدود کو چھو چکا ہے۔ ایک لحاظ سے میرا باپ اس وقت قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، لہذا اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ گرجستان کی ملکہ کو یہاں بلائے اور اپنے حرم میں داخل کر لے اور اس کے ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ بختائی جب خاموش ہوئی تو برکائے نے عمیر کو مخاطب کیا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ملکہ رسودان باتو کا حکم سن کر اپنے محافظوں کے ساتھ میرے بھائی باتو کی خدمت میں حاضر ہو جائے گی؟ اس پر عمیر بن نصر نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں ملکہ کو ایک عرصے سے جانتا ہوں۔ باتو چاہے کتنے ہی قاصد ملکہ رسودان کی طرف بھجوائے، ملکہ رسودان کبھی بھی باتو کی خدمت میں حاضر نہیں ہوگی۔ وہ بڑی پروکار عورت ہے، ایک چالاک اور دانشمند حکمران بھی۔ وہ جانتی ہے کہ باتو کی خدمت میں آئی تو اسے زبردستی دریائے وولگا کے کنارے روک لیا جائے گا، اس لیے کہ اسے اپنی سلطنت سے محروم کر دیا جائے۔ لہذا رسودان میرے خیال میں کبھی بھی ادھر کا رخ نہیں کرے گی۔ عمیر بن نصر کی اس گفتگو کے جواب میں برکائے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحے ایک مسلح جوان اندر آیا اور عمیر بن نصر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ کا ایک عرب ساتھی تاجر آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور اس وقت وہ خیمے سے باہر کھڑا ہے، اسے مت روکو، اندر آنے دو۔ عمیر بن نصر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس پر وہ شخص باہر چلا گیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ایک عرب اندر داخل ہوا۔ ہاتھ کے اشارے سے عمیر بن نصر نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس پر وہ عرب بول اٹھا، میرے بھائی، میں بیٹھوں گا نہیں، میں جلدی میں ہوں، ہمیں اپنا سامان سمیٹنا ہے۔ میں سارے تاجر بھائیوں کی صلاح مشورے سے تمہارے پاس آیا ہوں۔
میں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا تم کل ہمارے ساتھ واپسی کا سفر کرو گے؟ اس لیے کہ ہم تو اپنا سارا سامان فروخت کر چکے ہیں اور کل یہاں سے کوچ کریں گے۔ عمیر نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، تم لوگ صبح ہی صبح یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ میرے حالات کچھ پلٹا کھا گئے ہیں، مجھے یہاں کچھ عرصہ رکنا ہوگا، اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ مجھے کب اور کس سمت کوچ کرنا ہے۔ اس پر وہ عرب تاجر بولا، میں واپس جا کر تمہاری ماں کو تمہارے متعلق کیا کہوں؟ عمیر بن نصر اداس ہو گیا، پھر کہنے لگا، میں تمہیں کچھ تقدیر دیتا ہوں، وہ تم اسے دے دینا۔ اس سے کہنا کہ تمہارے بیٹے نے وہاں شادی کر لی ہے، وہ بہت جلد لوٹ کر تمہارے پاس آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی عمیر بن نصر نے نقدی کی ایک تھیلی نکالی اور اس تاجر کے حوالے کر دی۔ اس موقع پر بختائی بھی اپنی جگہ سے اٹھی، نقدی سے بھری ہوئی ایک تھیلی اس نے لی اور عرب تاجر کو تھماتے ہوئے کہا، پہلی تھیلی عمیر بن نصر کی طرف سے ان کی ماں کے لیے ہے اور دوسری تھیلی میری طرف سے ہے۔ عمیر بن نصر کی ماں اب میری ماں ہے، لہٰذا یہ تھیلی میری طرف سے میری ماں کو دینا اور کہنا کہ ان کی بہو انہیں سلام پیش کرتی ہے اور بہت جلد ان کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ بختائی کی یہ گفتگو سن کر وہ عرب تاجر خوش ہو گیا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر عمیر بن نصر اور برکائے خان سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد وہ خیمے سے نکل گیا۔ وہ عرب تاجر جب نکل گیا تو برکائے کچھ دیر تک تفکرات میں ڈوبا رہا، پھر عمیر بن نصر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، عمیر بن نصر، مجھے تمہاری اور خریم بن مکروم کی کچھ باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ ابھی یہ شخص کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری ماں کو کیا جواب دوں گا، اور تم نے اپنی ماں کے لیے نقدی کی تھیلی بھجوا دی ہے، جبکہ خریم بن مکروم نے مجھ سے جو تفصیل کہی تھی اس کے مطابق اس کے اہل خانہ کے علاوہ تمہارے اہل خانہ کا بھی کام تمام کر دیا گیا ہے، پھر یہ تمہاری ماں کہاں سے آ گئی؟ عمیر بن نصر اداس ہو گیا، کہنے لگا، یہ میری سگی ماں نہیں، یہ میری اور خریم کی ماں کی دور کی رشتہ دار ہے۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد میں، خریم اور قریش تینوں اسے اپنی ماں ہی کا درجہ دیتے ہیں۔ عمیر بن نصر کے جواب پر برکائے کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا، پھر بات آگے بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، میں تم پر ایک اور بات کا بھی انکشاف کروں گا۔ میرے بھائی باتو نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ قاصد جو اس نے ملکہ رسودان کی طرف بھجوائے ہیں، ان کے کہنے پر ملکہ یا نہ آئی تو اس کے بعد باتو کو مزید قاصد ملکہ کی طرف بھجوائے گا اور اس کو پہلے جیسا حکم نامہ بھجوایا جائے گا۔ باتو کچھ مسلح جوان بھی ملکہ رسودان کے مرکزی شہر کی طرف بھجوائے گا، اور اس نے جو اپنے بھتیجے کو اندھے کنویں میں قید کر رکھا ہے، منگول اس کے بھتیجے کو وہاں سے نکال کر یہاں لے آئیں گے، اور اگر دوسری بار بھی ملکہ رسودان نے یہاں آنے سے انکار کر دیا، تب میرا بھائی باتو ارادہ رکھتا ہے کہ رسودان کے بھتیجے کو ایک لشکر دے کر یہاں سے روانہ کر دے گا تاکہ گرجستان پر چڑھائی کر دی جائے۔ اس طرح اسے نہ آنے کی سزا بھی دی جائے گی اور اس بہانے اس کے ملک پر قبضہ بھی کر لیا جائے گا۔ تھوڑے سے توقف کے بعد برکائے پھر عمیر بن نصر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، عمیر، جیسا کہ تم پہلے مجھے اور برکائے کو بتا چکے ہو کہ رسودان کی بیٹی تھمر نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کر چکی ہے بلکہ وہ تمہیں چاہتی ہے اور تم اس سے محبت کرتے ہو۔ اس صورتحال میں تھمر سے متعلق تمہارا کیا فیصلہ ہوگا؟ عمیر بن نصر کہنے لگا، میرے بھائی، اگر باتو خان نے ملکہ رسودان کے خلاف لشکر کشی کی تو جو لشکر وہ اس کے خلاف بھجوانا چاہے گا، اس لشکر کی روانگی سے پہلے ہی میں یہاں سے کوئی بہانہ کر کے گرجستان کے مرکزی شہر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور تھمر کو وہاں سے نکال لے جانے کی کوشش کروں گا۔ عمیر بن نصر کے ان الفاظ پر بختائے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، یقیناً ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تھمر کو کسی بھی صورت منگولوں یا رسودان کے بھتیجے کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے تھمر ہماری بہن ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ جواب میں برکائے کہنے لگا، میری بیٹی، یہ الفاظ کہہ کر تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ جس وقت تمہارا باپ رسودان کے خلاف لشکر کشی کرے، اس سے پہلے ہی عمیر یہاں سے روانہ ہو اور تھمر کو بچانے کے لیے گرجستان کے مرکزی شہر کی طرف روانہ ہو جائے۔ عمیر بن نصر نے پھر برکائے کی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اب یہ آخری فیصلہ ہے کہ ملکہ رسودان یہاں نہ آئی اور باتو نے اس کے خلاف لشکر کشی کرنا چاہی تو لشکر کی روانگی سے پہلے ہی میں یہاں سے تھمر کو بچانے کے لیے کوچ کر جاؤں گا۔ برکائے نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، لیکن اس سلسلے میں تم وہاں جانے کا میرے بھائی باتو سے کیا بہانہ کرو گے؟
جواب میں عمیر پھر بول اٹھا، میں باتو خان سے یہ کہہ دوں گا کہ اپنے تجارتی سامان کے ساتھ ادھر آنے سے پہلے روسدان کے مرکزی شہر میں اپنا کچھ اثاثہ رکھا تھا۔ بس لشکر کشی سے پہلے میں وہاں سے اپنا اثاثہ نکال لینا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے باتو کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور وہ مجھے وہاں لشکر کشی سے پہلے جانے کی اجازت دے دے گا۔ برکائے کو شاید عمیر بن نصر کی یہ تجویز پسند آئی، کہنے لگا، یہ ایک بہترین تجویز ہے، اب اسی تجویز پر عمل کیا جائے گا۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حالات کس کروٹ اپنی تبدیلی اور انقلاب پکڑتے ہیں، اس کے بعد کوئی آخری فیصلہ ہوگا۔ اب تم دونوں میاں بیوی آرام کرو، میں جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی برکائے عمیر اور بختائی کے خیمے سے نکل گیا۔ جاتے جاتے وہ دروازے کے قریب مڑا، دوبارہ عمیر اور بختائی کے سامنے آیا اور پھر بڑی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تم دونوں سے ایک موضوع پر گفتگو کی ہی نہیں۔ تمہارا اشارہ کس طرف ہے میرے بھائی؟ سوالیہ سے انداز میں برکائے کی طرف دیکھتے ہوئے عمیر نے پوچھ لیا۔ برکائے پھر بول اٹھا، میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو 4 قبرصی تیغزن ان دنوں ہمارے خیموں کے شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 کے متعلق تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے رسودان اور اس کی بیٹی تھمر کو دیکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ میری موجودگی میں میرے بھائی باتو کے سامنے رسودان کے علاوہ تھمر کی بھی تعریف کرتے رہے ہیں۔ جو قبرصی تیغزن بعد میں آئے ہیں، ان کے متعلق میں نہیں جانتا کہ انہوں نے رسودان اور تھمر کو دیکھا ہے کہ نہیں۔ بہرحال جب تم تھمر کو گرجستان کے مرکزی شہر قصبک سے نکالو گے تو کہاں لے کے جاؤ گے؟ عمیر نے کچھ سوچنے کے بعد کہنا شروع کیا، میرا ارادہ یہ ہے کہ تھمر اور بختائی دونوں ایک ساتھ رہیں اور ہم تینوں مل جل کر خوشگوار زندگی بسر کریں۔ جواب میں برکائے بول اٹھا، میری اپنی بھی خواہش ہے کہ تم تھمر کو بھی یہاں لے آؤ اور تمہاری وجہ سے یہاں عرب تاجروں کا زیادہ آنا جانا ہوگا، ان کی وجہ سے ہمارے ہاں اسلام تیزی سے پھیلے گا، لیکن اس میں ایک قباحت ضرور ہے۔ برکائے نے بختائی کو مخاطب کر کے پوچھ لیا، اے میرے کیسی قباحت؟ بختائی، جس وقت قبرصی تیغزن تمہارے باپ باتو کے سامنے رسودان کے حسن کی تعریف کر رہے تھے، وہاں انہوں نے اس سے بڑھ کر اس کی بیٹی تھمر کے حسن و جمال کی تعریف بھی کی اور اس کی باتوں سے متاثر ہو کر تمہارے بھائی سرتاق نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ رسودان کی بیٹی تھمر کو اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس پر باتو نے بھی اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے برکائے پھر کہہ رہا تھا، اب مجھے یہ خطرہ بھی لاحق ہے کہ باتو نے جو قاصد رسودان کو یہاں حاضر ہونے کے لیے روانہ کیے ہیں، امید ہے رسودان یہاں نہیں آئے گی۔ اس کے بعد باتو ضرور اس کے خلاف کارروائی کرے گا۔ ایسی صورت میں باتو خود ملکہ کو اپنے حرم میں داخل کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ سرتاق کی خواہش ہوگی کہ وہ تھمر سے شادی کر لے۔ اس پر بختائی نے بے پناہ غصے کا اظہار کر کے کہنے لگی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تھمر ایک مسلمان لڑکی ہے اور سرتاق کی اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے علاوہ تھمر میرے شوہر کو چاہتی ہے، لہٰذا میری خواہش یہ ہوگی کہ تھمر کی شادی عمیر سے ہو، خواہ اس کے لیے ہمیں یہاں سے نکل کر کہیں اور کیوں نہ پناہ لینی پڑے۔ بختائی رکی، اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہی تھی، میری خواہش ہے کہ تھمر کو یہاں لایا جائے اور کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے ان چاروں قبرصی تیغزنوں کا خاتمہ کر دیا جائے جنہوں نے تھمر کو دیکھا ہے۔ جب وہ ختم ہو جائیں گے تو میں اپنے باپ باتو سے کہہ دوں گی کہ شادی سے پہلے عمیر نے مجھے بتایا تھا کہ میری پہلے بھی ایک بیوی ہے، اور میں اپنے باپ سے کہہ دوں گی کہ عمیر مستقل طور پر اب ہمارے شہر میں رہنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اپنی دوسری بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے آیا ہے تاکہ ہم تینوں مل کر خوشگوار زندگی بسر کر سکیں۔ میرے خیال میں میری اس وضاحت سے میرے باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ برکائے نے ان الفاظ پر بختائی کی طرف پسندیدگی کی نظر سے دیکھا، پھر کہنے لگا، اچھا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھتے ہیں کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو بختائی، تمہاری تجویز کے مطابق 4 قبرصیوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا یا ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا کہ وہ چاروں یہاں سے جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بہرحال تم دونوں میاں بیوی اب آرام کرو، میں جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی برکائے ان دونوں میاں بیوی کے خیمے سے نکل گیا۔ دوسری جانب باتو خان نے اپنے جو قاصد گرجستان کی ملکہ رسودان کی طرف روانہ کیے اور رسودان کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہو، وہ ناکام ہو کر واپس آئے۔
روسودان نے باتو کی خدمت میں حاضر ہونے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ باتو نے ملکہ کے اس رویے کو بڑی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ بہرحال اس نے انتہا پسندی سے کام نہیں لیا۔ صبر و تحمل کا دامن اس نے نہیں چھوڑا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح روسودان اس کی خدمت میں حاضر ہو تو وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھے کہ روسودان اس سے متاثر ہو کر اپنے مزاج میں تبدیلی پیدا کرے، اور اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باتو اسے اپنے حرم میں داخل کر لے۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی تھمر کو اپنے بیٹے سرتاق کے ساتھ بیاہ دے، لیکن روسودان نے نہ آ کر باتو کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ بہرحال باتو نے طلبی کے لیے دوبارہ اپنے قاصد اس کی طرف روانہ کیے۔ باتو نے طلبی کے ساتھ نرم روی سے درخواست کی اور ملکہ کو سرائے باتو میں آنے کے لیے کہا۔ ملکہ اور اس کی بیٹی تھمر کے لیے تحفے بھی روانہ کیے، لیکن اس بار بھی باتو خان کی سفارت ناکام رہی، اس لیے کہ روسودان نے باتو کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ اس پر باتو نے انتہا درجے غضبناکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خفیہ طور پر اپنے کچھ منگول جاسوسوں کو گرجستان کے مرکزی شہر قصبک کی طرف روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ روسودان نے جس کنویں میں اپنے بھتیجے کو قید کر رکھا ہے، اس کنویں کی طرف جائیں اور کسی نہ کسی طرح اسے اس کنویں سے نکال کر سرائے باتو میں لے آئیں۔ باتو کو یہ ایک اچھی اور عمدہ تجویز تھی۔ باتو کی یہ ایک اچھی اور عمدہ تجویز تھی۔ خفیہ طور پر باتو نے جو اپنے چیدہ جوان گرجستان کے مرکزی شہر قصبک کی طرف روانہ کیے تھے، انہوں نے بڑی رازداری سے اپنا کام کیا اور روسودان کے بھتیجے کو ویران کنویں سے نکال کر سرائے باتو میں لے آئے۔ اب ملکہ روسودان کا بھتیجا داؤد سرائے باتو میں پہنچنے کے بعد باتو خان کے لیے انتہائی اہم ہو گیا تھا۔ باتو خان نے ایک لشکر ترتیب دیا اور داؤد کو اس نے حکم دیا کہ چند روز تک وہ اس لشکر کے ساتھ گرجستان کے مرکزی شہر قصبک کی طرف جائے، روسودان پر حملہ آور ہو اور اسے اس کی بیٹی کو زندہ گرفتار کر کے سرائے باتو میں لے آئے۔ اس واقعے کو کئی روز گزر گئے، یہاں تک کہ برقائے ایک روز پھر اپنے عمیر کے خیمے میں داخل ہوا۔ بختائی بھی خیمے میں موجود تھی۔ اندر آتے ہی وہ نشست پر بیٹھا، پھر کہنے لگا، بختائی، میں تمہارے لیے ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ 2 روز تک ملکہ روسودان کے بھتیجے کی سرگردگی میں لشکر گرجستان کے مرکزی شہر قصبک کی طرف روانہ ہوگا۔ میرے بھائی باتو نے داؤد کو یہ صاف اور واضح حکم دیا ہے کہ وہ گرجستان کے مرکزی شہر قصبک پر حملہ آور ہو اور ہر صورت میں روسودان اور اس کی بیٹی تھمر کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ باتو روسودان کو اپنے حرم میں داخل کرے گا اور تھمر کی شادی وہ سرتاق سے کرنا چاہتا ہے۔ لہذا میرا مشورہ ہے کہ تم کل صبح یہاں سے گرجستان کے مرکزی شہر قصبک کی طرف روانہ ہو جاؤ اور تھمر کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرو۔ یہاں تک کہنے کے بعد برقائے خان کچھ دیر کے لیے رکا، اس کے بعد وہ پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ویسے تمہاری آسانی کے لیے باتو سے کہہ چکا ہوں کہ عمیر بن نصر اپنا کچھ سامان گرجستان کے مرکزی شہر قصبک میں چھوڑ آیا ہے، وہ وہاں جا کر اپنا سارا ثاثہ یہاں لانا چاہتا ہے۔ میرا بھائی باتو اس بات پر رضامند ہے اور اس کی خواہش ہے کہ تم جاؤ اور اپنا سارا سامان لے کر بختائی کے پاس لوٹ آؤ، شاید وہ اس سلسلے میں خود بھی تم سے بات کرے۔ عمیر بن نصر فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، برقائے میرے رفیق، میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں کہ تم نے یہ ساری اطلاعات مجھے فراہم کی۔ میں کل صبح باتو خان سے اجازت لے کر یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ جواب میں بختائی یا برقائی دونوں میں سے کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ خیمے کے باہر پہرا دینے والوں میں سے ایک نے باتو کے آنے کی اطلاع دی۔ برقائے، بختائی اور عمیر بن نصر تینوں کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد باتو خیمے میں داخل ہوا اور اپنے بھائی برقائے کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ تینوں بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ پھر باتو نے عمیر بن نصر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن نصر، میرے بیٹے، برقائے نے بتایا ہے کہ تم اپنا کچھ سامان گرجستان کے مرکزی شہر چھوڑ آئے ہو اور اب وہاں سے اپنا سامان لانا چاہتے ہو۔ عمیر بن نصر بول اٹھا، دراصل اس بات کا ذکر میں نے چند دن پہلے برقائے سے کیا تھا۔ اگر آپ مجھے کچھ دن کے لیے قصبک جانے کی اجازت دیں تو میں اپنا سامان لے کر یہاں آ جاؤں۔ اب میں ارادہ کر چکا ہوں کہ مستقل طور پر یہاں بختائی کے پاس ہی رہوں۔ عمیر بن نصر کا جواب سن کر باتو خوش ہو گیا، کہنے لگا، اس کے لیے تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔
اگر تم قصبک جانا چاہتے ہو تو تم صرف میری بیٹی بختائے کو اطلاع کر دیتے، وہ مجھے بتا دیتی تم کب گرجستان جانا پسند کرو گے۔ عمیر بن نصر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بول اٹھا، آپ کی آمد سے پہلے میں برقائے اور بختائی دونوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں کل صبح یہاں سے کوچ کر جاؤں اور سارا سامان لے کر بہت جلد یہاں لوٹ آؤں۔ باتو اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو تم کل یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی باتو خیمے سے نکل گیا۔ باتو کے ساتھ برقائے بھی چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد بختائے اور عمیر بن نصر تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ اس دوران بختائے کچھ سوچ رہی تھی، پھر اچانک اسے کوئی خیال آیا اور وہ عمیر بن نصر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، دیکھیں، آپ کی روانگی کے بعد میں بھی پریشان اور فکر مند رہوں گی۔ چچا برقائے کے ساتھ گفتگو کے دوران یہ بات تو زیر بحث آئی ہی نہیں کہ تھمر کو وہاں سے نکالنے کے بعد آپ اس کے ساتھ کہاں قیام کریں گے۔ ظاہر ہے اسے نکالنے کے بعد آپ اسے یہاں تو نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اسے یہاں لے کر آنے میں تو سرتاق کی طرف سے اسے خطرہ ہے، اور اگر اسے یہ پتہ چل گیا کہ تھمر آپ کی بیوی ہے تو وہ نہ صرف آپ اور تھمر کے خلاف حرکت میں آئے گا، بلکہ وہ ایسا سنگ دل اور حریص بھائی ہے کہ وہ آپ دونوں کے ساتھ میری جان کا بھی دشمن بن سکتا ہے۔ عمیر کچھ سوچتے ہوئے بولنے ہی لگا تھا کہ اس سے پہلے بختائی بول پڑی، کوئی ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں تھمر کو آپ قصبک کے شاہی محل سے نکال کر قیام کر سکیں۔ اس مقام کا مجھے بھی پتہ ہو، اور جب سارے حالات ہمارے حق پر ہو جائیں تو میں منگول قاصدوں کو آپ کی طرف روانہ کروں اور آپ کو یہاں بلا لوں۔ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم تینوں مل کر امن اور عافیت میں رہیں۔ جواب دینے کے لیے عمیر بن نصر کچھ سوچتا رہا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور بختائی سے کہنے لگا، بختائی، ایک ایسا مقام ہے جہاں میں تھمر کو رکھ سکتا ہوں، جہاں میں اس کے ساتھ محفوظ بھی رہ سکتا ہوں۔ گرجستان میں ایک دریا ہے، نام جس کا ارس ہے۔ دریائے ارس کے کنارے روکوش نام کی ایک بستی ہے۔ اس بستی میں زیادہ تر مسلمان ہی رہتے ہیں۔ بستی کے مغرب میں دریائے ارس کے کنارے ایک سرائے ہے۔ اس سرائے کا مالک مسلمان ہی ہے۔ میں اس سرائے میں تھمر کے ساتھ قیام کروں گا اور اسی سرائے میں مجھے حالات سے آگاہ کر سکتی ہو۔ جب تک عمیر بن نصر بولتا رہا، بختائے اس کی طرف دیکھتی رہی، مسکراتی رہی۔ اس کے خاموش ہونے پر بول اٹھی، میں جو معاملہ طے کرنا چاہتی تھی وہ طے ہو گیا۔ جب مجھے خبر ہوگی کہ آپ نے کہاں قیام کر رکھا ہے تو یہ احساس میرے لیے سکون اور آسودگی کا باعث ہوگا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی اپنی یورت میں آرام کرنے لگے۔ ایک روز جب سرائے باتوں میں شام گہری ہو گئی تھی، راہب ولیم باتو کے بیٹے سرتاق کے خیمے میں داخل ہوا۔ راہب ولیم کو دیکھتے ہی سرتاق اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سردی چونکہ ان دنوں اپنے عروج پر تھی، لہذا سرتاق خیمے میں دہکتے ہوئے کوئلوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ راہب ولیم کو اس نے اپنے سامنے ایک نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ جب ولیم وہاں بیٹھ گیا تب سرتاق بھی اس کے سامنے ایک نشست پر ہو بیٹھا۔ تھوڑی دیر تک خیمے میں خاموشی رہی، پھر ولیم باتو کے بیٹے سرتاق کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سرتاق، میں ایک انتہائی اہم معاملے پر تم سے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ ولیم کی اس بات پر سرتاق نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، محترم ولیم، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ ولیم کچھ سوچتے ہوئے انتہائی سنجیدگی میں بول اٹھا، سرتاق، یہ حقیقت اب میرے لیے روح فرسا اور جان لیوا ہے کہ ایک مسلمان عمیر بن نصر نے ہمارے قبرصی تیغزن گروسو کو بدترین شکست دی، بلکہ تمہاری بہن بختائی کو بھی اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ اب تمہاری بہن عمیر بن نصر کی بیوی ہے، اور یہ حقیقت میرے لیے قیامت خیزی سے کم نہیں۔ میں چاہتا تھا تمہاری طرح تمہاری بہن بھی عیسائیت کی پیروکار ہو، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اسے اسلام سے منحرف کر کے عیسائیت کی طرف راغب کرتا، لیکن مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ اس سے پہلے ہی بختائی عمیر بن نصر سے بیاہ دی گئی۔ اب اسے اسلام سے منحرف کر کے عیسائیت کی طرف لانا ناممکن ہو چکا ہے۔ میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ تم اپنی بہن بختائی سے تعلقات اچھے رکھو، ملتے رہو اور باتوں باتوں میں اسے اپنے شوہر ابن نصر سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے رہو۔
مجھے امید ہے کہ تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے اور میرے خیال میں بختائی عمیر بن نصر کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد ستاک نے غور سے ولیم کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، اگر بختائی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تب؟ ولیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، پھر میں یہ فیصلہ تمہارے لیے چھوڑتا ہوں، جو تم چاہو کرو۔ ستاک بڑی شفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر آپ مجھ سے فیصلہ سننا چاہتے ہیں تو میں چند روز تک بختائی کو راہ راست پر لانے کی کوشش کروں گا، اور اگر اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تو میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر بختائی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ ستاک کا جواب سن کر ولیم کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہو گئے، ساتھ ہی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور سکون دیکھا جا سکتا تھا۔ پھر وہ ستاک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر بختائی تمہارا کہا نہیں مانتی اور نافرمانی کے صلے میں تم بختائی کو قتل کر دیتے ہو تو میں سمجھتا ہوں تم حق پر ہوگے، اور ایسا کرنا ایک نصرانی پر فرض بنتا ہے۔ میرے عزیز، ایک معاملہ تو طے ہوا، اب دوسرے معاملے پر آتے ہیں۔ ستاک نے غور سے ولیم کی طرف دیکھا اور پوچھ لیا، دوسرا معاملہ کیا ہے؟ ولیم پھر بول اٹھا، تو جانتا ہے کیف کا رئیس میخائیل جب اپنے نائب کے ساتھ تمہارے اس خیموں کے شہر میں باتوں کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آیا تھا تو اپنے ساتھ کچھ محافظ بھی لایا تھا۔ وہ لوگ ان دنوں خیموں کے اس شہر کے باہر ایک خیمے کے اندر قیام کیے ہوئے ہیں۔ ستاک کہنے لگا، میں جانتا ہوں، ان محافظوں سے مل بھی چکا ہوں، وہ تعداد میں 2 ہیں۔ راہب ولیم کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں ابھی انہی محافظوں سے مل کر آ رہا ہوں۔ انہوں نے ہم پر ایک انکشاف کیا ہے جو ہمارے حق میں کام دے سکتا ہے۔ ستاک نے بڑی رازداری سے پوچھا، کون سا انکشاف انہوں نے کیا ہے؟ ولیم بھی اسی کے انداز میں بول اٹھا، میں نے ان دونوں محافظوں سے طویل گفتگو کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس وقت میخائیل اپنے نائب کے ساتھ اپنے شہر کیف سے چلا تھا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، اس کا نام نکسار ہے۔ میخائیل باتوں کی طرف سے خوف زدہ تھا، لہٰذا اپنی بیوی کو یہاں نہیں لایا بلکہ دریائے ڈون کے کنارے اپنے عزیزوں کے یہاں چھوڑ آیا ہے۔ اس سے بتایا ہے کہ میخائیل نے اس نکسار نام کی لڑکی سے صرف چند ماہ پہلے شادی کی تھی۔ اس کی بیوی جہاں اپنی خوبصورتی اور حسن میں کوئی جواب نہیں رکھتی، وہاں وہ ایک رقاصہ کی حیثیت سے بھی بے مثال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مرنے والے میخائیل کی بیوی نکسار کو برکائے کے خلاف استعمال کیا جائے۔ ولیم تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر کہنے لگا، ہم دونوں کی بدقسمتی ہے کہ میخائیل اور اس کے نائب دونوں کو نہ بچا سکے، حالانکہ یہ دونوں ہمارے نصرانی بھائی تھے۔ انہیں یوں تمہارے باپ باتو کے ہاتھوں قتل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب مجھے سب سے زیادہ خطرہ تمہارے چچا برکائے کی طرف سے ہے۔ ستاک تو جانتا ہے کہ تیرا باپ باتو بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ گنٹھیا کا مریض بھی ہے۔ اس کا یہ مرض اپنی آخری حدود کو چھو چکا ہے۔ اپنے بڑھاپے اور گھنٹیا کے ساتھ باتو کسی بھی وقت موت کا لقمہ بن سکتا ہے۔ تمہارے باپ باتو کے بعد جو حالات ہیں ان کے مطابق تم نہیں بلکہ تمہارا چچا ان علاقوں کے منگولوں کا خاقان بنے گا۔ اور میری بات سنو، ایک بار ان علاقوں کا خاقان برکائے بن گیا تو ان علاقوں میں 2 بڑے انقلاب رونما ہوں گے۔ ستاک چوکنا ہو گیا، کہنے لگا، تمہارا اشارہ کن انقلابوں کی طرف ہے؟ ولیم نے جواب دیتے ہوئے کہنا شروع کیا، پہلا انقلاب یہ رونما ہوگا کہ تمہارے اور تمہاری آنے والی نسلوں کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے خاقان کا عہدہ چھین لیا جائے گا، اس لیے کہ برکائے خان کے بعد اس کی اولاد منگولوں کی حکمران بنے گی۔ دوسرا انقلاب یہ رونما ہوگا کہ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ برکائے خان اسلام قبول کر چکا ہے، ایشیا میں مسلمانوں کے ساتھ اس کے اچھے اور گہرے تعلقات ہیں۔ باتوں کے بعد دیکھنا ان علاقوں میں برکائے خان اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے اسلام پھیلے گا اور دور دور تک نصرانیت کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ ستاک بڑی رازداری میں ولیم کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، مقدس راہب، تمہارے خیال میں کیا اقدام کیے جائیں جس کی بنا پر تمہارے خدشات کے مطابق رونما ہونے والے دونوں انقلابوں کو روکا جا سکے؟ راہب ولیم فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، میرے عزیز، اگر تم منگولوں کا خاقان بننا چاہتے ہو اور ان علاقوں میں مسلمانوں کے پھیلاؤ کو روکنا چاہتے ہو
تو اس مقصد کے لیے جو پہلا کام تم نے کرنا ہوگا وہ یہ کہ برکائے خان کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس پر سرتاق خوف اور خدشے سے لرز گیا، پھر ولیم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے چچا، برکائے خان کا خاتمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں، اس لیے کہ منگولوں کے اندر انگنت لوگ اس کے حامی ہیں۔ اندر ہی اندر اس کی وجہ سے جو مبلغ آتے ہیں، ان کی وجہ سے بہت سے منگول اسلام قبول کر چکے ہیں اور برکائے خان کے لیے اپنے تن دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ولیم فکر مند ہو گیا، پھر بولا، ہم برکائے خان کے خاتمے کے لیے ایسا رازدارانہ طریقہ استعمال کریں گے کہ کسی کو خبر تک نہ ہوگی کہ برکائے کے قتل میں میرا اور تمہارا ہاتھ ہے۔ سنو، برکائے خان کے ساتھ ساتھ ہمیں بختائی کا بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اگر وہ تمہاری بات مانتی ہے، اسلام تک کر کے سعیت قبول کر لیتی ہے اور عرب بدو عمیر بن نصر سے علیحدگی اختیار کرنے پر تیار ہو جاتی ہے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر وہ ایسا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی تو تمہیں برکائے خان کے ساتھ ساتھ بختائی کا بھی خاتمہ کرنا پڑے گا۔ سرتاق عجیب سی وحشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میں پہلے اپنی بہن بختائی کے خلاف حرکت میں آؤں گا۔ میں چند دن تک اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کروں گا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تب میں سب سے پہلے اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ اس کے بعد برکائے خان کا کچھ بندوبست کروں گا۔ لیکن تم یہ کہو کہ تم برکائے خان کو کیسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ ولیم کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، برکائے کے خاتمے کے لیے میں میخائیل کی بیوی نکسار کو استعمال کروں گا۔ جیسا کہ اس کے محافظ کہہ چکے ہیں کہ وہ ابھی نوخیز اور نوجوان ہے، انتہائی حسین اور خوبصورت رقاصہ ہے، تو سنو، میں مرنے والے میخائیل کے دونوں محافظوں سے کہوں گا کہ وہ دریائے ڈون کی طرف جائیں اور نکسار کو یہاں لے کر آ جائیں اور اپنے خیمے میں اس کے ساتھ قیام کریں اور اس کی آمد سے مجھے مطلع کریں۔ جب نکسار یہاں آئے گی تو میں اس سے ملوں گا اور کہوں گا کہ اس کے شوہر میخائیل اور اس کے مالک کو برکائے خان نے قتل کر دیا تھا، اس لیے کہ ان دونوں نے برکائے خان کے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سرتاق فکر مند ہو گیا، تنبیہ کرنے کے انداز میں ولیم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر تم یہ کام کرنا چاہتے ہو تو احتیاط کرنا، اس معاملے میں میرا یا میرے باپ کا نام نہیں آنا چاہیے۔ تمہاری زبان سے غلطی سے بھی یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ میخائیل اور اس کے ساتھی کو میرے باپ نے قتل کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا باپ قتل ہو، وہ قبر کے کنارے کھڑا ہے، اور اگر برکائے خان کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو میرے باپ کی موت کے بعد منگولوں کا خاقان نہیں ہوں گا۔ تمہاری اس کارروائی میں میرے باپ کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ سرتاق جب بول چکا تب راہب ولیم کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، تو چونکہ نصرانی ہے لہذا تیری وجہ سے تیرے باپ کا احترام اور اس کی عزت کرتا ہوں۔ بس جو کچھ تیرے میرے درمیان طے ہو چکا ہے، آج سے ہم اس پر عمل شروع کریں گے۔ میں اب میخائیل کے دونوں محافظوں کی طرف جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی مالکن نکسار کی طرف جائیں اور اسے دریائے ڈون اور ان کے کنارے سے لے آئیں، اور اسے یہ مت بتائیں کہ اس کے شوہر میخائیل کو اور اس کے ساتھی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ نکسار نام کی لڑکی جب یہاں پہنچے گی تو میں خود سارے حالات اپنی مرضی کے مطابق اس سے کہوں گا۔ میں اس پہ انکشاف کروں گا کہ منگولوں کے خاقان باتوں کے بھائی برکائے نے اس کے شوہر کو قتل کروایا ہے۔ میرا دل کہتا ہے یہ خبر سننے کے بعد وہ لڑکی ضرور میری تجویز کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے گی۔ پھر دیکھنا میں کس طرح نکسار کے ہاتھوں برکائے کا خاتمہ کراتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ تم بھی آج سے اپنی بہن بختائی کے پیچھے پڑ جاؤ۔ دیکھو، عمیر بن نصر یہاں سے گرجستان کے مرکزی شہر قزبک کی طرف کوچ کر چکا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں تم بختائی کو اپنی راہ پر لانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر بختائی تمہاری بات نہیں مانتی تو میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ عمیر بن نصر کی آمد سے پہلے ہی بختائی کا خاتمہ کر دو۔ مجھے امید ہے کہ عمیر بن نصر بھی زندہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ راہب ولیم کی اس گفتگو سے سرتاق چونک اٹھا، پھر ولیم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مقدس راہب، کیا اس کا بھی آپ نے کوئی بندوبست کر دیا ہے؟ راہب ولیم انتہائی مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگا، تو فکر نہ کر، میں نے عمیر بن نصر کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ مجھے امید ہے کہ وہ گرجستان سے واپس خیموں کے اس شہر میں نہیں لوٹے گا۔ میں نے اس کا کیا بندوبست کیا ہے یہ میں بعد میں کسی وقت بتاؤں گا۔ تمہیں عمیر بن نصر کے خاتمے کے بعد خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں نے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اب مجھے اجازت دو۔ اس کے ساتھ ہی ولیم اٹھا اور سرتاق کے خیمے سے نکل گیا۔ دوسری جانب عمیر بن نصر گرجستان کے مرکزی شہر قزبک کی طرف جانے کے لیے پہلے دریائے وولگا کے کنارے کنارے سفر کرتا رہا، جہاں دریائے وولگا بحیرہ قزوین میں گرتا ہے۔
وہاں اس نے اپنا رخ بدلا۔ تب وہ بحیرہ قزوین کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا گرجستان کے مرکزی شہر قصبک کی طرف بڑھا۔ قزوین کے کنارے اس سے تھوڑا سا ہی سفر طے کیا ہوگا کہ اس نے دیکھا شاہراہ پر دو گھوڑ سوار اس کی راہ کے روکے کھڑے ہیں، اور ان دونوں گھوڑ سواروں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں برہنہ تلواریں تھیں۔ عمیر بن نصر دور سے انہیں دیکھتے ہوئے چونکا۔ اپنی حفاظت کی خاطر اس نے اپنی تلوار بے نیام کر لی۔ ڈھال پر بھی اس نے اپنے ہاتھ خوب مضبوط کر لیے۔ جب وہ نزدیک آیا تو دونوں گھوڑ سوار شاہراہ پر اس طرح کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے عمیر بن نصر کی راہ روک لی۔ اس موقع پر عمیر بن نصر نے اپنی تلوار فضا میں لہراتے ہوئے انہیں مخاطب کیا، تم کون ہو اور کیوں میری راہ روکے کھڑے ہو؟ اس پر ان دونوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیے۔ دونوں قبرصی تیغ زن گروسو اور بروک تھے۔ پھر گروسو عمیر بن نصر کو انتہائی کرودھ سے میں مخاطب کر کے کہنے لگا، تو کیا سمجھتا تھا کہ تو برکائے کے سامنے مجھے تیغ زنی کے مقابلے میں شکست دینے کے بعد زندہ بچ رہے گا؟ تیرے ہاتھوں ہزیمت اور شکست اٹھانے کے بعد میں نے قسم کھا لی تھی کہ تیرا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ تو جہاں بھی جائے گا تیری طرح سائے کی طرح تیرا تعاقب کروں گا۔ دیکھ اب ان ویرانوں میں کیسے تیری راہ روک کر کھڑا ہوں، اور اب یہ بحیرہ قزوین کا کنارہ تیری موت کی آماجگاہ بنے گا۔ غصے میں عمیر بن نصر کا چہرہ تپ گیا، کہنے لگا، بدبختو، کیوں ان ویرانوں اور دیولاخوں کے اندر تم لوگ اپنی جان اور روح کے لیے عذاب مانگتے ہو؟ اگر اپنی جان سلامتی چاہتے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے اپنی منزل کی طرف جانے دو۔ اس پر گروسو کہنے لگا، ہماری منزل تو تیری موت ہے۔ ہم ہر صورت میں بحیرہ قزوین کے کنارے تیری گردن کاٹنا چاہتے ہیں، اور یہ ہم نے راہب ولیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ سرائے باتو سے روانہ ہوتے وقت ولیم کو ہم نے یہ یقین دلایا تھا کہ تم گرجستان کے شہر قصبک نہ پہنچ پاؤ گے، اور ہم دونوں راستے ہی میں تمہاری گردن کاٹ دیں گے۔ عمیر بن نصر اور زیادہ غضبناک ہو گیا، بھڑک جانے کے انداز میں بول اٹھا، پیشہ ور قاتلوں، اگر تمہارے یہی ارادے ہیں تو اپنے دل کے صفحات پر لکھ رکھو کہ میں اکیلا ہی اس کارگاہ ہستی میں سوچوں کا بوجھ، بے کرام وسعتوں میں فرقتوں کا سایہ بن کر تم پر حملہ آور ہوتے ہوئے تم پر یوں چھا جاؤں گا جیسے سیاہ گوشہ شب میں موت کا تاریک اور عمیق ہیولہ بکھر جاتا ہے۔ عمیر بن نصر کے ان الفاظ کے جواب میں گروسو کہنے لگا، اتنی بڑھ چڑھ کر باتیں نہ کر۔ میں بحیرہ قزوین کے کنارے ہم دونوں تیری حالت خونی شکن و تہذیب کے بوسیدہ خیموں، شکستہ اور منہدم در و دیوار جیسے بنا کے رکھ دیں گے۔ تجھے مارنے سے پہلے ہم تجھے شکم گرستہ، جگر تشنا اور قلب دریدہ کریں گے۔ اپنے منفی کردار کی پوری خواری سے تجھ پر وار ہوں گے، اور تیری ذات میں سکون برباد کر دینے والی حرص و ہوس کی تلخی گھول کر رکھ دیں گے۔ عمیر بن نصر نے پہلے سے جیسے غضبناک انداز میں کہنا شروع کیا، بدبختوں، ان قہر آلود فضاؤں میں تم پر زوال و فنا کے عناصر چیختے چلاتے صحراؤں عقوبت کے سمندر کی طرح نزول کروں گا، اور تم دونوں کو شب کی آخری ساعتوں کی زہریلی آوازوں، درد کے کلزم اور صدیوں کی زنگ آلود صدائے مرگ میں ڈبوتا ہوا یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تم اپنی پوری طاقت، اپنا پورا زور لگا لو، میں تم دونوں کو اپنی راہ سے ہٹا کر گرجستان کے مرکزی شہر قصبک ضرور پہنچوں گا۔ گروسو، تو اس سے پہلے منگولوں کے خاقان باتو کے سامنے بھی میری تیغ زنی کا فن دیکھ چکا ہے۔ اب اگر تو اس دھوکے اور فریب میں ہے کہ تیرے ساتھ تیرا ساتھی بروک بھی ہے، اور یہ کہ تم دونوں مل کر مجھے اپنے سامنے مغلوب کر لو گے، تو پھر یہ تمہارا فریب نظر ہے۔ میں تو دشت کی ان تنہائیوں میں تم دونوں کے سر کاٹ کر گرجستان نکل جاؤں گا۔ یہاں تک کہتے کہتے عمیر بن نصر چونکنا ہو گیا۔ گفتگو کا سلسلہ اس نے بند کر دیا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ گروسو اپنا ہاتھ لباس کے اندر لے گیا تھا۔ پھر پلک جھپکتے میں گروسو حرکت میں آیا، لباس کے نیچے سے اس نے خنجر نکالا اور تاک کر عمیر بن نصر کو دے مارا۔ عمیر بن نصر محتاط تھا، گہری نگاہ گروسو پر رکھے ہوئے تھا، لہذا اس نے اپنا دفاع مکمل کر لیا۔ اپنی ڈھال سامنے لاتے ہوئے گروسو کے خنجر کو اپنی ڈھال پر لیا۔ پھر عمیر بن نصر طوفانی انداز میں حرکت میں آیا۔ جو ہی گروسو کا خنجر اس کی ڈھال سے ٹکرایا، اسے پھرتی سے کام لیتے ہوئے خنجر پر گرفت کی۔ پھر اس نے تاک کر خنجر گروسو کے ساتھی بروک کے دے مارا۔ وہ خنجر بروک کے دل میں پیوست ہو گیا۔
خنجر لگتے ہی درد کی شدت کے باعث بروک ایک طرف جھک گیا۔ دوسری جانب گروسو اپنے ساتھی کو زخمی دیکھ کر پریشان اور فکر مند ہو گیا۔ اس موقع پر عمیر بن نصر نے فائدہ اٹھایا۔ وہ جنگل کے وحشی اور برق کے کسی کوندے کی طرح حرکت میں آیا، اپنے گھوڑے کو وسیلی ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھا۔ پھر اس نے تلوار بلند کی اور پہلے ہی وار میں گروسو کے ساتھی بروک کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ فضاؤں میں ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی اور پھر ان ویرانوں میں چاروں طرف ویرانی طاری ہو گئی۔ گروسو اپنے ساتھی کے اس طرح مارے جانے پر افسردہ اور پریشان تھا۔ بروک کا خاتمہ کرنے کے بعد عمیر بن نصر اپنے گھوڑے کو عین گروسو کے سامنے لایا، ہلکا سا ایک کہکا لگایا، پھر کہنے لگا، میں سن درندہ سخت کتے، میں نے تیرے ساتھی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اپنے ساتھی کی ہمراہی پر تو اتراتا تھا، اب وہ موت کے اندھیگاروں میں اور اجل کی سرحدوں سے بھی آگے جا چکا ہے۔ اب یہاں ان ویرانوں میں مارگزیدہ کی طرح ذہنی خاموشیوں اور نیم کے کڑوے ذائقے سے دو چار سکوت کے اندر گروسو، میں تیرے کاسائے سر میں مرگ کے سکے بھروں گا۔ تیرا پالا ایسے زہر سے پڑے گا جو تیرے سارے جسم میں پھیل کر تجھے فنا کر کے رکھ دے گا۔ اس کے ساتھ ہی عمیر بن نصر نے کچھ سوچا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے اس نے بڑھایا اور گروسو پر حملہ آور ہوا۔ گروسو نے اپنی ڈھال پر عمیر بن نصر کا وار لیا، جوابی حملہ کیا، جسے عمیر بن نصر نے بھی اپنی ڈھال پر روک لیا۔ پھر دونوں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہونے لگے اور ان ویرانوں میں کوششوں کرنے لگے کہ اپنے مقابل کو زیر کر کے فتح مندی کا اعلان کریں۔ ایک بار گروسو نے عمیر بن نصر پر ہولناک حملہ کیا، جسے اس نے اپنی ڈھال پر روکا۔ عمیر بن نصر نے حملہ آور ہونے کا نیا انداز اپنا لیا، اپنی ٹانگ کو پھیلا کر اس نے آگے کیا، پھر اس نے اپنے پاؤں کو اس گھوڑے کی پسلیوں پر جماتے ہوئے اس قدر زوردار قوت کا جھٹکا دیا کہ گروسو کا گھوڑا توازن کھو بیٹھا، گرنے کے قریب تھا کہ گروسو فوراً اپنے آپ کو بچانے کے لیے زین کے ہرنے کو پکڑ کر سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ گروسو کے لیے بڑا نازک اور خطرناک لمحہ تھا۔ اس عمیر بن نصر نے فائدہ اٹھایا، اپنی تلوار فضا میں بلند کر کے گرائی اور گروسو کو اس نے دو حصوں میں کاٹ کر رکھ دیا۔ دونوں کا خاتمہ کرنے کے بعد عمیر بن نصر اپنے گھوڑے سے اترا، اپنی تلوار اور ڈھال صاف کر کے تلوار کو اس نے نیام میں کیا، ڈھال اس نے زین سے باندھی، گروسو اور بروک کے ہتھیار بھی صاف کر کے اس نے ان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کے گھوڑوں کو آپس میں باندھا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، پھر بحیرہ قزوین کے کنارے کنارے دونوں گھوڑوں کو آگے آگے ہانکتا ہوا جا رہا تھا۔ چند میل آگے جا کر اسے ایک سرائے دکھائی دی، وہ سرائے میں داخل ہوا، وہاں اس نے بروک کے گھوڑوں کو بیچ دیا اور رقم حاصل کر لی۔ پھر اس نے اپنا رخ دائیں طرف موڑا، دریائے اور اس کے کنارے گرجستان کے مرکزی شہر کا رخ کر رہا تھا۔ ایک روز جبکہ شام خوب گہری ہو رہی تھی، وہ قزبق شہر میں ملکہ رسودان کے محل سرا کے سامنے کے صدر دروازے پر نمودار ہوا۔ دروازے کے قریب جب وہ اپنے گھوڑے سے اترا تو دروازے کے محافظوں میں سے ایک اس کی طرف آیا۔ شاید وہ لوگ عمیر بن نصر کو جانتے تھے، اس لیے کہ وہ گرجستان میں سامان تجارت کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ وہ محافظ قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن نصر، کیا بات ہے؟ آج تم اکیلے ہی محل سرا کی طرف آئے ہو؟ اس سے پہلے تم اپنے ساتھی تاجروں کے ساتھ آیا کرتے تھے اور پھر چند روز پہلے ہی تم یہاں سے گئے ہو۔ تم اکیلے ہو، الجھے بھی ہو، خیریت تو ہے؟ عمیر بن نصر نے کچھ سوچا، پھر بات بناتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ میں جب یہاں سے دریائے وولگا کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوا تھا تب میں یہاں ایک چیز بھول گیا تھا۔ اس سلسلے میں شہزادی تھمر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگر میرے اس نقصان کا ازالہ نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں زندگی بھر کے لیے کلاش ہو کر رہ جاؤں گا۔ اس لیے تم مجھ پر ایک مہربانی کرو، تھمر تک میرا پیغام بھجواؤ کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ محافظ مان گیا، کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں، میں اس محل سرائے کے کسی خادم کے ذریعے تمہارا پیغام تھمر تک بھجواتا ہوں، جو وہ جواب دیتی ہے تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ عمیر اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے وہیں انتظار کرنے لگا جبکہ وہ شخص محل سرا کے اندر چلا گیا۔ عمیر بن نصر کا پیغام اس شخص نے اس تک پہنچایا جو تھمر کی خدمت پر مامور تھا۔ یہ پیغام سن کر اس شخص نے تھمر کی خوابگاہ پر دستک دی۔ دستک کے جواب میں اندر سے باریک کھنکتی ہوئی آواز آئی،
اور دستک دینے والے کو اس نے اندر آنے کے لیے کہا۔ اس پر وہ خادم دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ تھمر اس وقت اپنے تھمر اس وقت اپنے زرق برق لباس میں ایک ریشمی نشست پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سرمدی خوابوں کی جنت، درخشاں ایام کی یادوں، دلکش داستانوں جیسی حسین ہنسی کی مدھر تانوں، کومل سپنوں کی بارات اور رنگوں کی جھلمل جیسی پرجمال تھی۔ اس کے خوبصورت سے گلاب ہونٹوں پر شبنم کے لبوں کی پر ناچتی کرنوں جیسی دائمی مسکراہٹ تھی، اور اس کے چہرے کی پر آسودگی اور خوشیوں کا ایک ملا جلا طلسم تھا۔ مجموعی طور پر تھمر کا جسم اور خوبصورتی سندلے کی تحریروں اور دیو مالائی قصوں جیسے تھے۔ جب خادم اندر گیا تو تھمر اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے اندر آنے کی وجہ پوچھی۔ اس پر وہ کہنے لگا، خانم، تھوڑی دیر پہلے صدر دروازے کا ایک خادم اندر آیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک نوجوان جس کا نام عمیر بن نصر ہے اور جو اکثر و بیشتر مال تجارت کے ساتھ یہاں آتا ہے، وہ یہاں تک کہتے کہتے اس خادم کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے تھمر بڑی بے چینی سے بول اٹھی، کیا ہوا عمیر بن نصر کو؟ وہ خادم جواب میں پھر بول اٹھا۔ اس کا کہنا تھا کہ عمیر بن نصر ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں آپ سے ملاقات چاہتا ہے اور وہ اس وقت محل کے صدر دروازے پر کھڑا ہے۔ اس پر تھمر کا چہرہ غصے سے غضبناک ہو گیا۔ وہ ایک طرح سے خادم پر برس پڑی۔ ابن نصر کو کس سے محل کے دروازے پر روکا ہے؟ اسے کیوں نہیں عزت و احترام کے ساتھ اندر لایا گیا؟ ابھی اور اسی وقت اندر جاؤ اور اسے لے کر میری خوابگاہ میں آؤ۔ اس پر وہ خادم وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمیر جب تھمر کے کمرے میں داخل ہوا تو تھمر نے جو ہی عمیر کو دیکھا وہ بھاگی۔ بڑی چاہت اور محبت میں آگے بڑھ کر اس نے عمیر بن نصر کے ہاتھ تھام لیے۔ اس نے اپنے پہلوؤں میں ایک نشست پر بٹھایا، پھر بڑی چاہت اور محبت سے اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگی، عمیر، تم اتنی جلدی لوٹ آئے، خیریت تو ہے؟ اس پر عمیر سنجیدہ سے لہجے میں کہنے لگا، تھمر، میں تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ بہت طویل گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں نہیں۔ پہلے میں تم سے یہ کہوں گا کہ یہاں سے بھاگ چلو۔ تھمر نے پریشانی کے عالم میں عمیر کی طرف دیکھا، پھر پوچھنے لگی، یہ تم کیسی گفتگو کر رہے ہو؟ پہلے تو تم نے ایسی گفتگو نہ کی تھی۔ خدشات بھری آواز میں عمیر کہنے لگا، تھمر، کچھ قبرصی تیغ زنوں نے چنگیز خان کے پوتے باتو خان کے سامنے تمہاری ماں رسودان اور تمہارے حسن و جمال کی بے حد تعریف کی ہے۔ اس کے جواب میں باتو خان نے تمہاری ماں کو اپنے حرم میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ اس کا بیٹا سرتاج تمہاری چاہت میں گرفتار ہو بیٹھا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ باتو نے 2 بار پہلے 2 بندے بھیج کر تمہاری ماں کو اپنے خیموں میں کے شہر میں طلب کیا تھا، لیکن تمہاری ماں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اب باتو نے یہ کیا ہے کہ تمہاری ماں جو اپنے بھتیجے کو اندھے کنویں میں قید کر رکھا تھا، باتو نے اپنے کچھ منگولوں کو بھیجا جو اسے وہاں سے نکال کر لے گئے۔ اب باتو نے داؤد کو ایک بہت بڑا لشکر مہیا کیا ہے۔ اس لشکر کے ساتھ داؤد آندھی اور طوفان کی طرح قصبک شہر کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ وہ قصبک پر حملہ آور ہو کر ہر صورت میں کوشش کرے گا کہ تم دونوں ماں بیٹی کو گرفتار کر کے دریائے وولگا کے کنارے باتو کی طرف بھجوا دے اور خود گرجستان کا حکمران بن بیٹھے۔ تھمر، قبل اس کے کہ تمہارا ماموزاد بھائی اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچے، تم بھی اسی وقت میرے ساتھ نکل بھاگو، ورنہ یاد رکھنا عمر بھر پچھتاؤ گی۔ تھمر عجیب سے انداز میں مسکرائی، پھر کہنے لگی، مجھے پچھتانے کی ضرورت نہیں۔ تم جانتے ہو، تم پہلے نوجوان ہو جسے میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہا، اور تمہارے ہر فیصلے سے اتفاق بھی کروں گی۔ میں ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اس پر عمیر کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو میں استبل کی طرف جاتا ہوں، میرا گھوڑا پہلے ہی تیار ہے، میں تمہارے لیے بھی ایک گھوڑا تیار کرتا ہوں۔ تم اپنا ضروری سامان لے کر نیچے آؤ، ممکن ہو تو مردانہ لباس پہن کر نیچے آنا، اس طرح تمہیں کوئی پہچان نہیں سکے گا اور ہم دونوں کے یہاں سے بھاگنے میں آسانی ہوگی۔ اس پر تھمر بڑی چاہت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، عمیر، تم فکر نہ کرو، تم استبل میں جا کر میرا انتظار کرو، میں ابھی اپنا ضروری سامان سمیٹ کر اور مردانہ لباس پہن کر آتی ہوں۔ تھمر کا یہ جواب سن کر عمیر بن نصر خوش ہو گیا۔ پھر وہ تھمر کی خوابگاہ سے نکلا اور محل کے استبل کا رخ کر لیا۔ استبل میں جا کر عمیر نے تھمر کے لیے بھی ایک گھوڑا تیار کر دیا۔ پھر وہ وہاں اس کا انتظار کرنے لگا۔ اسے زیادہ دیر وہاں نہ رکنا پڑا۔
اس لیے کہ تھمر جلد ہی اپنی خوابگاہ سے نکل کر وہاں آئی۔ وہ مردانہ جنگی لباس میں تھی۔ اپنے چہرے کا اکثر حصہ اس نے خوب ڈھانپ لیا رکھا تھا اور چمڑے کی ایک بہت بڑی منہ بند خرجین اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی۔ تھمر جو ہی استبل میں داخل ہوئی، عمیر نے آگے بڑھ کر چمڑے کی خرجین لے لی اور اپنے گھوڑے کی زین سے باندھ لی۔ پھر وہ تھمر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب ہم دونوں کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں اس موقع پر تم مجھ سے بہت سے سوال کرو گی، لیکن یہ سوال کرنے کا وقت نہیں۔ خاموشی سے اس محل سے نکل چلو، اس محفوظ جگہ نکل کر اس محفوظ جگہ بھاگ چلیں جس کا میں نے پہلے سے تعین کر رکھا ہے۔ تھمر نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ پھر وہ عمیر بن نصر کے کہنے پر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی۔ خود عمیر بھی اپنے گھوڑے پر ہو بیٹھا، محل کے صدر دروازے پر آئے۔ پھر تھمر محافظوں کے سرخیل کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں تھوڑی دیر کے لیے ایک انتہائی اہم اور ضروری کام کے سلسلے میں جا رہی ہوں، جلد لوٹ آؤں گی۔ اس دوران اگر میری ماں پوچھے تو اس سے کہنا کہ فکر مند نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی تھمر اور عمیر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ قصبک سے نکل کر اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے وہ دریائے ارس کے کنارے آئے اور پھر بڑی تیزی سے اپنی منزل کا رخ کر رہے تھے۔